So I think we should start. Good afternoon and a very warm welcome to today's seminar on the life and achievements of Malik Ahmad Khan Yusufzai. I am Ali Khan, President of History Society, and I would like to thank all the distinguished guests, our Honorable Chief Guest After Siab Khatak, all the respected speakers, and the audience for coming and gracing this occasion. Today we are having two sessions that would be followed by a small prize distribution ceremony and will moderate it by two of us. The first session will be moderated by Karam Sattar Yakubi. That would be followed by a small presentation ceremony and then we'll start the second session. Today's seminar is a joint venture of the Student Society of the Department of History, that is the History Society, and the Malakzo Hujra Sawabi. So, in that regard, I would also like to welcome and thank all the distinguished guests from the Malakzo Hujra and the audience for coming and collaborating with the History Society. So, to start the proceedings, I would like to call the first moderator, Karam Sattar Yakubi, to please come on stage and to start the proceedings. Thank you. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام سے اس سیمینار کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ سیمینار جس طرح مجھ سے پہلے انہوں نے کہا کہ ملک احمد خان بابا کی زندگی اور خدمات کے حوالے سے ہے، اور اس میں پاکستان کے معروف دانشور جن کا تعلق پختونخوا سے ہے وہ اس موضوع پر اظہار خیال کریں گے۔ کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس پہلے سیشن کے صدر محفل معروف دانشور سیاسی شخصیت محترم افراسیاب خٹک صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور مسند صدر پر تشریف فرمائے۔ افراسیاب خٹک، آپ کے بھرپور استقبال میں۔ مہمانان اعزاز کی حیثیت سے میں دعوت دے رہا ہوں محترم جناب انجینئر اعجاز یوسفزئی صاحب کو، جو ایک معروف دانشور، ادبی اور سیاسی شخصیت ہے۔ ان سے درخواست ہے کہ وہ آ کے صدر صاحب کے پہلو میں تشریف رکھیں۔ شعبہ تاریخ کے سابق صدر نشین، معروف دانشور، محقق محترم ڈاکٹر سید وقار علی شاہ کاکا خیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ پریزیڈیم میں تشریف رکھیں۔ پختونخوا کے معروف ادیب، شاعر، افسانہ نگار، محقق محترم پروفیسر نور الامین یوسفزئی صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ مہمانوں کے ساتھ تشریف رکھیں۔ ملکزو گجرا کے روح رواں سماجی شخصیت محترم احمد علی خان لالا کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ مہمانوں کے ساتھ تشریف رکھیں۔ آج کی یہ تقریب اسٹوڈنٹ سوسائٹی شعبہ تاریخ قائد اعظم یونیورسٹی اور ملکزو حجرا کے اشتراک سے منعقد ہوا ہے، اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اس کا فوکس پختونخوا کی معروف شخصیت، پختون قبائلی وحدت کے علمبردار، ریاست یوسفزئی کے بانی ملک احمد خان بابا ہے۔ اس موضوع پر ہمارے مختلف اسکالرز اظہار خیال کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں کارروائی کو آگے بڑھاؤں، آپ سب کو اپنی طرف سے، شعبہ تاریخ کی طرف سے اور ملکزو حجرا کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی آمد کو ہم
روشن مستقبل کی نوید کہتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. فخیر رالے درنوم المنوب ستر کی پخپلو بڑو نتر نیگی. کاروائی اردو میں ہوگی، لیکن چونکہ ملک احمد خان بابا کے حوالے سے تقریب ہے تو آپ کو پشتو کے اشعار بھی سنائے جائیں گے. اور جو لوگ یہاں پہ پشتو کے اشعار نہیں سمجھتے وہ پشتو کی اشعار کی مٹھاس ضرور محسوس کریں گے. ہمارے ہاں ایک مہمان آئے تھے باہر سے، اردو اسپیکنگ تھے، تو جب ہم نے پشتو کے اشعار سنائے تو انہوں نے کہا کہ میں پشتو کی اشعار نہ سن سکا، نہ سمجھ سکا، لیکن پشتو اشعار کی محسوس اور مٹھاس ضرور محسوس کر سکا. انشاءاللہ جو اردو اسپیکنگ ہے وہ پشتو اشعار کی مٹھاس ضرور محسوس کریں گے. میں دعوت دیتا ہوں علی یاسین خان، صدر ہسٹری سوسائٹی، کہ وہ باقاعدہ آپ کو ویلکم کرے. علی یاسین خان. I welcome you all again for coming and gracing this occasion. A special thanks to Syed Waqar Ali Shah, to the honorary chief guest Afrasiab Khatak, and all the distinguished speakers and guests for coming and gracing this occasion. To start the proceedings, I would just like to call Karam Sattar Yaqubi to please come and moderate the first session. کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے، یہ ملک احمد بابا سے محبت کا ثبوت ہے کہ حال کم پڑ گیا اور سامعین زیادہ تشریف لائے. یہ تقریب جس طرح آپ جانتے ہیں 2 سیشن پر مشتمل ہوگی. پہلے سیشن میں یہ جو ہمارے معزز مہمان تشریف فرما ہے ڈاکٹر افتخار احمد، احمد علی خان لالا، پروفیسر عبدالامین یوسف زے، محترم ڈاکٹر وقار علی شاہ کاکا خیل صاحب اور محترم افراسیاب خٹک صاحب اظہار خیال کریں گے. اس کے بعد وقفہ ہوگا اور اس کے بعد جو دوسرا سیشن ہے اس میں ہمارے ڈاکٹر حمید خان، ڈاکٹر حمیت اللہ یعقوبی، محترم ڈاکٹر غلام قاسم مروت صاحب، محترم ڈاکٹر حنیف خلیل صاحب اور پروفیسر نیاز احمد صاحب اظہار خیال کریں گے. آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ جو ہمارے معزز اسپیکر ہے وہ 10 سے 12 منٹ میں اپنی بات مکمل کریں. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہے وہ اپنے ماضی پر نظر رکھتے ہیں، اپنے مشاہیر، اپنے قائدین، اپنی ہیروز کو یاد کرتی ہے. اور جو ملک احمد خان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو گزشتہ 8 یا 10 سال میں ملک احمد شناسی کے حوالے سے جو کام ہوا ہے وہ گزشتہ 500 سال میں نہیں ہوا. سب سے پہلے ان کا جو مزار ہے اہل ڈیری ملاکنڈ میں، اس مزار کی تعمیر ہوئی. پھر اس کے بعد 10 مئی 2015 کو عالمی سطح کا سیمینار فشنگ ہٹ ملاکنڈ میں منعقد ہوا، جس میں پختونخوا کے علاوہ پاکستان کے دیگر حصوں سے اور افغانستان سے دانشور تشریف لائے. پھر اس سیمینار کے جو مقالات تھے ان کو ڈاکٹر عباسین یوسف زے نے کتابی شکل دی، جس سے ملک احمد شناسی کو بہت فروغ ہوا. اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا. پھر ملاکنڈ یونیورسٹی میں ہم نے ایک مختصر سیمینار کا اہتمام کیا، جس میں میرے علاوہ ڈاکٹر افتخار یوسف زے، ڈاکٹر حمیت اللہ، ڈاکٹر ظفر بخش علی شریک ہوئے. اس کے بعد عبدالولی خان یونیورسٹی میں نے ایک لیکچر کا انتظام کیا. 3 جون کو، گزشتہ 3 جون کو یاروسین میں ملک احمد خان بابا کی اولاد آباد ہے اور اس کا مزار ملاکنڈ میں ہے. تو یاروسین میں ایک علاقائی سیمینار کا انعقاد ہوا. پھر ملاکنڈ یونیورسٹی میں اس کے نام کا ہاسٹل بنا. پھر ملک احمد فلائی اوور بنا. تو اس طرح یہ سلسلہ چل نکلا اور جو ہماری نئی نسل ہے ان کو یہ شعور ملا کہ ملک احمد کون ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے. اور آج کا یہ سیمینار اس سلسلے کی کڑی ہے. میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد یوسف زے کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر اس موضوع کے حوالے سے اظہار خیال کرے. آپ کے بھرپور استقبال میں پروفیسر ڈاکٹر افتخار یوسف زے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں قائد اعظم یونیورسٹی کے ہسٹری ڈپارٹمنٹ کا اور ملک زوجرے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس عظیم تاریخی شخصیت پر
सेमिनार का इनेकाद किया और इतने बड़े बड़े हज़रात इंटेलेक्चुअल्स, मुहक्किकीन, दानिश्वर और मौरिखीन के बातों को सुनने का मुझे और आपको मौका दिया। मोहतरम सामीन, मलिक अहमद ख़ान पुख्तूनों की तारीख़ में, इस खित्ते की तारीख़ में, यूसुफज़ियों की तारीख़ में, दूसरे जो हमारे कबाइल हैं, ये एक अहम किरदार उन्होंने अदा किया है, एक अहम तरीन किरदार है। उसकी शख्सियत को समझने के लिए, उसकी तारीख़ी किरदार को समझने के लिए सबसे पहले 1 मिनट 2 मिनट हमें उसी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को या हालात को समझना होगा। ये तकरीबन 1500 से लेकर या 1485 से लेकर 1530 तक के दरमियानी ज़माने का जो है एक तारीख़ है, और इसी तारीख़ ने न सिर्फ पुख्तूनख्वा या पुख्तूनों बल्कि मैं कहूँगा कि बर्रसगीर की तारीख़ पर अहम तरीन असरात छोड़े, क्योंकि उन्होंने जो अहम तरीन किरदार अदा किया, इसकी वजह से हम पुख्तूनों की और इस खित्ते की तारीख़ी, सियासी और डेमोग्राफिक हालात वो बिल्कुल चेंज हो गए। उस दौर से पहले हम जो हालात देखते हैं और इसके बाद जो हम हालात देखते हैं तो एक नुमाया फ़र्क हमें नज़र आता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि यूसुफज़ियों की इसी माइग्रेशन अफ़गानिस्तान से जो हुई थी। फॉर द फर्स्ट टाइम पुख्तून्स केम टू द लाइमलाइट ऑफ हिस्ट्री, यानी सबसे पहले बिल्कुल एक तारीख़ के आईने और शीशे के सामने पुख्तून पेश हुए। इससे पहले का दौर जो है वो बिल्कुल तारीकी का दौर है, हमें कुछ पता नहीं है, न सिर्फ यूसुफज़ियों की तारीख़ का बल्कि किसी भी कबीले का, न खटक का, न ममन का, न अफरीदियों का, किसी भी कबीले के बारे में मिन हैसुल कबीला या मिन हैसुल कौम हमें मालूमात हासिल नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान में जो पुख्तून माइग्रेट हुए थे, ख्वा वो लोदी थे, खिलजी थे या दूसरे थे, उन्होंने वहाँ पर जो गौरी थे अपनी हुकूमत कायम की थी, तो उन हुकूमतों की तारीख़ हमारे सामने है। लेकिन पुख्तून कौम बहैसियत कौम, उनकी कबायली ज़िंदगी, उनके अंदरूनी हालात, एक दूसरे से अच्छाई या बुराई या लड़ाई या सुलह वगैरह, कहाँ पर कौन सा कबीला रहता था, क्या करता था, इन चीज़ों के बारे में हमें इसी यूसुफज़े माइग्रेशन से पहले के दौर के मालूमात हमें तारीख़ी तौर पर हम इन चीज़ों से नाखबर हैं। तो ये यूसुफज़े माइग्रेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ मलिक अहमद ख़ान, ये बिल्कुल इसको आप एक वाटरशेड इवेंट कह सकते हैं, एक ऐसी इवेंट कह सकते हैं कि जिसने बिल्कुल पुख्तूनों की तारीख़ को बदल कर रख दिया। दरअसल इसी माइग्रेशन से पहले यूसुफज़ी और उनके जो इत्तेहादी कबाइल थे वो काबुल में रहते थे, और काबुल से पहले कंदहार में तकरीबन 1000 साल तक ये खखी कबाइल में यूसुफज़े, तरकलानी, गिगियानी, ये खखी कबाइल कहलाते हैं। जबकि ममन, खलील, दाऊदज़े, चमकनी ये हुरिया खेल कबाइल हैं। ये दोनों बिल्कुल कज़न ट्राइब्स, आप इनको कज़न ग्रुप्स कह सकते हैं आप ट्राइब्स के, ठीक है। आर्याई थ्योरी वाले कहते हैं कि ये 1000 साल पहले, यानी 1400 ईस्वी से 1000 साल पहले ये लोग गए थे, इसी पुख्तूनख्वा से माइग्रेट कर गए थे, जब यहाँ पर वाइट होन्स ने इन इलाकों पर हमला कर दिया। और इसराइली नजरिए वाले कहते हैं कि ये कंदहार को आए थे ख्वारज़म से, खीवा से, और वहाँ से ये लोग आए थे आर्मीनिया, अज़रबैजान से, और वहाँ पर फ़लस्तीन से। एनी हाउ, अफ़गानिस्तान में जब मिर्ज़ा उलग बेग की हुकूमत कायम हुई और उनकी हुकूमत यूसुफज़ियों की सपोर्ट पर, उनके बलबूते पर कायम हुई थी, लेकिन बाद में फिर कुछ हमारे पुख्तून कबाइल की बाहमी रंजिश और दुश्मनियों की वजह से, बदकिस्मती से, कुछ मुग़ल हुक्मरान अल-उलग बेग की साजिशों की वजह से ऐसे हालात पैदा हो गए थे
کہ مرزا اولغ بیگ کی حکومت جو کہ یوسفزیوں کی مدد سے وجود میں آئی تھی، ان کی سپورٹ پہ بنی تھی اور ان کے سپورٹ پر برقرار تھی. ہمارے اپنے بعض پختون بھائیوں کی سازشوں کی وجہ سے ہمارے 700 مشران وہ شہید کر دیے گئے. اور اس وقت یوسفزی قبائل اور اتحادی جو پختون قبائل کے ان کے سربراہ تھے ملک سلیمان شاہ، وہ بھی شہید کر دیے گئے. اور انہوں نے وصیت کی کہ میرے بعد قبیلے کی سربراہی ملک احمد، ایک چھوٹے بچے 14-15 سال کا بچہ، یہ قبیلے کی قیادت کو سنبھالے گا. یہاں سے ملک احمد کی سیاسی زندگی کا یا تاریخی کردار کا ایک آغاز ہوتا ہے. اب آپ ذرا غور کریں کہ بالکل ایک ایسا قبیلہ کہ جس کے 700 مشران شہید کر دیے گئے، حکومت وقت سے ایک ڈائریکٹ کنفرنٹیشن اور ٹسل ہے، ان کی مخالفت ہے، اور پھر وہی حکومت یوسفزیوں کے گھر بار کو، ان کے مال مویشیوں کو، دولت، سب کچھ لے جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ان علاقوں کو چھوڑ دیں، یہاں سے چلے جائے اگر جان کی امان چاہتے ہو. اب یہی 14-15 سالہ نوجوان بچہ احمد خان اپنی اسی بے سر و سامان قبیلے کو، لٹے پٹے لوگوں کو، یتیموں اور بیواؤں کو، ان کو لے کر در خیبر کے راستے پشاور میں وارد ہوتا ہے. اور پشاور، نوشیرہ، مردان، ہزارہ علاقے، چچ، پنجاب کے بہت سے علاقے اس وقت دلزاق کے کنٹرول میں تھے. بہت بڑا قبیلہ تھا، افرادی قوت، مال دولت، حکومت کے ساتھ اثر رسوخ، سب کچھ ان کے پاس موجود تھے. اب یہ چھوٹا بچہ اپنے قبیلے کو لا کر دلزاق کے سامنے بیٹھتا ہے، لیکن انتہائی ڈگنیفائڈ انداز میں ان کو اپنا حال بیان کرتا ہے کہ میرا لوٹا پوٹا قبیلہ ہے، بچے کچے لوگ ہیں، بے یار و مددگار اور بے آسرا ہیں. اور پھر دلزاق انتہائی بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم انسی حقیقت کو تسلیم کریں گے. انہوں نے دوابے کا، آج کل کا جو یہ شبقدر کا علاقہ ہے، یہ علاقہ یوسفزیوں کو دے دیا. پھر ملک احمد کہتا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ ابھی کابل اور اس کے مضافات میں موجود ہیں، ہم اسی چھوٹے سے خطے میں نہیں آ سکتے، یہ ہمارے گزرے اوقات کے لیے کافی نہیں ہے. ایک چھوٹا بچہ اتنا ایک ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل رول پلے کرتا ہے. تو دلزاق مشران اور جرگہ والے کہتے ہیں کہ چلو دانش کل کا علاقہ، امبر کا علاقہ، یہ جندول تک کا علاقہ جو آج کل دیر میں شامل ہے، یہ آپ کو دیا جاتا ہے، یہ کافی ہوگا. پھر ملک احمد کہتا ہے کہ بالکل یہ علاقہ کافی ہوگا. یوسفزی آتے ہیں، یہاں پر سیٹل ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دلزاق یہ بھی کہتے ہیں کہ اشنغر کا علاقہ اس میں شلمانی ہے. پھر مردان میں ملکانڈ تک دہقان لوگ آباد ہیں جو کہ سلطنت سوات کے رعایا ہیں. اگر بس چل سکے تو یہ علاقے بھی آپ اپنی کنٹرول میں لے لیں. اب یہ بچہ نوجوان ہوتا ہے، بہترین قیادت کرتا ہے، اس میں ایک جنرل کی خصوصیات بھی موجود ہے، ایک ڈپلومیٹ کی خصوصیات بھی موجود ہے، ایک سیاسی قائد کے اور بہترین حکمران کے سب اوصاف اسی شخصیت میں موجود ہے. جنگ بالکل آخری حربے کے طور پر استعمال کرتا ہے، کیونکہ جنگجو سالار نہیں ہے. بات چیت سے اگر مسئلہ چل سکتا ہے تو بات چیت کرتا ہے، ڈپلومیسی کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے ہر ایک مسئلے کا حل نکالتا ہے. کوئی مشکل درپیش ہوتا ہے تو سب قبیلے کو، اور اگر اتحادی قبیلے ہوتے ہیں تو سب قبیلے کے سرداروں کو، لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے. ڈکٹیٹر نہیں ہے، اپنا منمانی نہیں کرتا، نہ اپنی بادشاہت قائم کرتا ہے، ایک جمہوری طریقے سے جمہوری روایات کو اپنا لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم ملک احمد کی تاریخ کو دیکھیں تو ایک ایسی شخصیت
تاریخی شخصیت ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ جس کا کوئی بھی منصوبہ ناکام نہیں ہوا، کوئی بھی جنگ انہوں نے نہیں ہاری، کیونکہ وہ قدم احتیاط سے اٹھاتا ہے، سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے، بات چیت کے ذریعے حل ہوتا ہے تو پھر طاقت کا استعمال نہیں کرتا۔ اگر طاقت کے استعمال کی ضرورت ہو تو پھر مناسب قوت کو اکٹھے کر کے جنگ کا ارادہ کر لیتا ہے، جنگ کے لیے نکلتا ہے۔ پہاڑ سے اپنے سر کو نہیں ٹکراتا، اور اتنا بہادر کہ اگر ضرورت پڑے تو قبیلے کو بچانے کے لیے اپنے سر کو ہتھیلی پر ڈال کر دشمن کے گھر بھی چلا جاتا ہے ننواتے کے طور پر، کہ میں آیا ہوں، اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اپنی غلطی کو ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہے، ننواتے بھی کر لیتا ہے، اور دشمن کے سامنے قبیلے کو بچاتا ہے، اپنے سر کو آگے کر دیتا ہے کہ قتل کرنا ہے تو مجھے قتل کر لو، عذر مان لیتے ہو تو عذر مان لو، میں ننواتے یا جرگے کے طور پر آیا ہوں۔ ایک ایسی عظیم شخصیت، تو تھوڑے عرصے میں یہ اشنغر، مردان، ملکنڈ تک کے علاقے کو فتح کر لیتا ہے، اور پھر سوات کا علاقہ بھی وہاں کی سلطان اویس کو شکست دے کر سوات اور گنیر بھی اپنے قبضے میں لاتا ہے۔ تو عزیز دوستو، ایک انتہائی ایک ایسی شخصیت جو کہ ایسے حالات کا مقابلہ کرتا ہے، انتہائی اہم فیصلے کر لیتا ہے سوچ سمجھ کر۔ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اب مرزا اولغ بیگ کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، جس نے یوسفزیوں کو قتل کیا تھا، اس کی جگہ ان کا بھتیجا ظہیر الدین بابر بادشاہ بنتا ہے۔ وہ یوسفزیوں کی اور ملک احمد کی شہرت سنتا ہے، یہ بھی سنتا ہے کہ میرے چچا کی حکومت ان کی وجہ سے بنی تھی، اور جب یوسفزیوں کے ساتھ دشمنی پیدا ہو گئی، یوسفزی مشران کو قتل کیا، تو مرزا اولغ بیگ کے خاندان میں بھی حکومت باقی نہیں رہی، کیونکہ یوسفزیوں کا سہارا اٹھ کر وہ اپنے آپ کو مینٹین اور سسٹین نہیں کر سکتے تھے، تو بابر کو ان کی قوت کا، ان کی طاقت کا اندازہ تھا۔ پھر یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اس چھوٹے سے بچے کی قیادت میں یوسفزیوں نے مردان، پشاور، ملکنڈ کے تک کے علاقوں کو فتح کیا۔ انہوں نے دعوت دی کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ کابل آ جائیے، جبکہ ارادہ بابر کا ملک احمد کو قتل کرنے کا تھا۔ اور پھر یہ بتاتا ہوں کہ بدقسمتی سے اس قتل کے سازش میں بھی ہمارے بعض پختون قبائل کے مشران شامل تھے، میں نام نہیں لوں گا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک احمد کو آتے ہی قتل کرنا، ان کو باتوں کا موقع مت دینا، اگر ان کے باتیں کو سن لیا آپ نے تو آپ کو اتنا گرویدہ بنائیں گے، یہ آپ کو اتنا متاثر کریں گے کہ پھر آپ اپنا آئیڈیا ترک کر دیں گے۔ اور اس طرح ہوتا ہے کہ بابر ملک احمد کی بات کو سن کر انتہائی متاثر ہوتا ہے، پھر اس کو عزت اور حلت سے سرفراز کرتا ہے، رخصت کر دیتا ہے۔ دوسرے سال بعد پھر دعوت دیتا ہے، پھر نہیں جاتا کہ پتہ نہیں کہ اس دفعہ شاید مجھے قتل کر دے، قبیلے کا کیا بنے گا۔ پھر بابر خود فوج لے کر آتا ہے اور بدقسمتی سے پھر ہمارے پاس پختون قبائل اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس وقت اب آپ دیکھیں ذرا اس چھوٹے سے بچے کی فراست کو، کہ ایگریسیولی ہم اسی اتنی بڑی قوت اور طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ڈیفینسو، مدافعانہ طریقہ اختیار کر لیتا ہے۔ سارے یوسفزی مردان کے، چارسدہ کے جتنے بھی علاقے تھے ان کو کہتا ہے کہ آؤ مورا پہاڑ پر چلے، اس کی چوٹیوں پر، ان کی غاروں اور وادیوں میں، تو اگر بابر آتا ہے تو ہم ڈیفنس کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، غلامی اختیار نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا، لیکن ایگریشن بھی نہیں کرتا،
पहाड़ से अपने सर को नहीं टकराता, डिफेंस और स्ट्रेटजी इख्तियार कर देता है। और फिर जब बाबर आता है एक दरवेश की शक्ल में, फिर रिश्ता मांगता है मलिक अहमद से, उनकी चचाजाद बेटी का, मलिक शाह मंसूर की बेटी का। फिर मशवरा करता है, जरगा कर देते हैं कि क्या करें। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, दुश्मन में डायरेक्ट जंग करते हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि रिश्ता देते हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं देते। बस 2 मिनट में मैं अपने, चूँकि पॉइंट्स बहुत से हैं लेकिन हमारे बहुत से मशारान मौजूद हैं, उनकी कीमती बातें सुनेंगे। तो अब आप देखें, ये कहता है मलिक अहमद कि चूँकि एक तो हम जंग उनके साथ नहीं कर सकते, डिफेंस कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ हमारे पुख्तून कबाइल भी मौजूद हैं। जंग किया तो सारा यूसुफज़ई कबीला ख़त्म हो जाएगा और इसके इत्तेहादी कबाइल, ठीक है। और रिश्ता बाबर ने, चूँकि एक बादशाह है लेकिन इज़्ज़त के तरीके से, जैसा कि इस्लाम का या पुश्तून वली का एक तरीका है, तो बहरहाल वो रिश्ता ठीक है। इसी रिश्ते में सियासी मसलहत रहती है। अब चूँकि एक लीडर के सामने सबसे अहम तरीन क्वेश्चन क्या होता है, सर्वाइवल का होता है। मलिक अहमद समझता है कि इस वक्त सर्वाइवल या बका इसी के बगैर नहीं हो सकता, तो वो इसी रिश्ते पर राजी होता है, लेकिन रिश्ता करके फिर भी मुगलों की इताअत नहीं करता। नहीं, इसी रिश्ते की आड़ में अपने लिए कुछ मराहत मांगता है, बस इतना कर देता है कि ठीक है, आइंदा चंद सालों के लिए यूसुफज़ियों को कुछ सांस लेने का और मजबूत और मुस्तहकम होने का मौका मिलेगा। तो इसी तरह मलिक अहमद की ज़िंदगी इस किस्म के इंतहाई अहम तरीन और कठिन फैसलों से, बज़ाहिर बास फैसले ऐसे हैं कि जो कि स्ट्रिक्ट पुख्तूनवली के रिवायात की रूह से हमें गलत लगते हैं, लेकिन इसमें एक लीडर जो होता है वो अपनी ज़ात का नहीं सोचता। एक लीडर झूठी अना की दायरे से बाहर होता है, वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट का, लॉन्ग टर्म इज्जत का और कबीले या कौम की बका का सोचता है। और मलिक अहमद की शख्सियत में, उनकी फ़ैसलों में हमें यह तमाम चीज़ें नज़र आती है। वस्सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।